اگر آپ کو بھی آئلس میں مسئلہ آ رہا ہے اور آپ کی پہلی دفعہ ہے آئلس ٹیسٹ میں، چاہے وہ جنرل ٹریننگ ہو، ورک پرمٹ کے لیے آپ کو چاہیے یا ایکیڈمک اسٹڈی کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو آپ صحیح جگہ پر آئے ہو۔ میرا نام زاہد اسلم ہے اور میں اوزی آئلس سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے جو شروعات کے میرے دن تھے اسٹڈی کے ایف اے سی کے بعد، وہ میں نے میلبرن آسٹریلیا سے پڑھا ہے، تو میں خود اس پروسیس سے گزرا ہوں بار بار۔ میں نے ایکیڈمک ٹیسٹ بھی خود دیا ہے، جنرل ٹریننگ ٹیسٹ بھی خود دیا ہے۔ تو میں آج آپ کے ساتھ اپنی وہ ساری ایکسپیرئنس بھی شیئر کروں گا، اسٹریٹجی بھی آپ کو دوں گا، اور چونکہ ابھی آئلٹس کا ٹیسٹ کمپیوٹر بیسڈ ہے، تو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جب آپ ٹیسٹ کیونکہ آپ کی پہلی دفعہ ہے، تو آپ کا انٹرفیرنس کیسے ہوگا اس کے ساتھ، ٹیسٹ فارمیٹ کیسے ہوگا، وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اگر آپ دیکھیں میری باقی جتنے بھی لیسن ہیں 90% وہ سارے انگلش میں ہے، لیکن میں نے مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی انگلش میں، تو یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں بگنر جن کی فرسٹ ٹائم ہے، ان سب کے لیے یہ لیسن پورا اردو میں ہوگا، کیونکہ موسٹلی اسٹوڈنٹ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، پاکستان اور افغانستان سے ہیں۔ انگلش خود میری تیسری زبان ہے، تو اگر مجھے سمجھ آتی ہے، میں نہیں سیکھا ہے، آپ بھی سیکھ سکتے ہو، اور خالی آپ کو پریکٹس کرنی ہے، اور ایک صحیح پرفیکٹ پریکٹس کرنی ہے، مطلب پریکٹس آپ کرو گے لیکن غلط کر رہے ہوگے، تو میں آپ کو رائٹ ڈائریکشن دکھاؤں گا، اور کہاں سے آپ کو مٹیریل ملے گا وہ سب کچھ۔ تو آئیے میں آپ کو اپنی اسکرین کی طرف لے جاتا ہوں، اور آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ کے لیے آلریڈی ہمارے پاس بہت سارے لیسن پڑے ہیں۔ وہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اسپیکنگ میں آپ کو اردو میں نہیں بتاؤں گا، بات اسپیکنگ انگلش کی ہے تو اردو میں کیسے سمجھاؤں، ٹھیک ہے؟ ہاں اتنا سمجھاؤں گا کہ پارٹ 1 میں کیا ہے، پارٹ 2 میں کیا ہے، پارٹ 3 میں کیا ہے، باقی وہ کویشچن آنسر کیسے ہوں گے اس کے لیے آلریڈی میں نے بہت سارے ویڈیو لیسن بنائے ہیں، اس کو آپ جا کے دیکھ لو اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں لسننگ سے۔ And we also hold regular events at the library. Do I have to book for any of the events? No, that's not necessary. When you come into the library, do make sure you pick up a copy of the guide to the library. Of course, anything you need to know, such as how the catalogue system works, you can ask any member of staff. But the guide does contain basic information about our services. It doesn't include things like the special events, because they always change, but inside you'll find a plan of the library showing where, for example, the reading room is. It also tells you about our cafe in the basement, though that's not open at the moment because of building work we're having done to install disabled lifts. Oh, and if you can't find what you want on the shelf, there's a section about how to reserve books that tells you what you need to do. Thanks. I'll remember to collect that when I come in and register. سب سے پہلا پوائنٹ جو کہ آپ کا سٹارٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیمبرج کی بکس لے لو، چاہے ٹیسٹ کمپیوٹر کے اوپر ہی ہے، لیکن آپ کو پریکٹس پہلے بکس پر ہی کرنی ہے، کمپیوٹر پر بھی کرنی ہے۔ بکس آپ کے لیے نیسیسری ہے، میں نے بار بار بکس آپ کو دکھائے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ بکس پہ انویسٹ کرو، یہ پیسے آپ کے کہیں نہیں جائیں گے، کم سے کم 5 بکس لے لو، 5 منیمم میں، ٹھیک ہے؟ کیمبرج آئلٹس کی 5 بک لے لو، کوئی بھی لے لو، 1 سے 19 سیریز ہے، آپ لے لو 11 سے 19 سیریز کی کوئی بھی لیٹسٹ بک لے لو۔ تو اس بک میں جتنی بھی لیسنز ہیں، ایکسرسائزز ہیں، وہ سارے آئلٹس میں پہلے وہ ایگزام میں آ چکے ہیں، تو یہ بالکل اوریجنل اوتھینٹک مٹیریل ہے جو کہ آپ کو ہیلپ کرے گی۔ دوسرا آپ یہ کر سکتے ہو کہ آن لائن ٹیسٹ فارمیٹ کیسا ہے، کہ سر آپ نے تو بولا ٹیسٹ فارمیٹ بتاؤں گا، تو آپ کو میں اسکرین پر دکھا رہا ہوں کہ برٹش کونسل کی جو ویب سائٹ ہے، آئی ڈی پی کی ویب سائٹ ہے، وہاں پر آپ کو فری موک ٹیسٹ ملیں گے، وہ لنک میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وہاں پر جا کے دیکھ لو اور ادھر ہی پریکٹس کر لو، لیکن وہاں جانے سے پہلے بک میں جتنے ہیں ان پہ پریکٹس کرو، ٹھیک ہے؟ جب آپ پریکٹس کرو گے آن لائن، تو آن لائن آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا، خالی آپ کو ٹیسٹ فارمیٹ کے ساتھ فیملیرائز کرنے کے لیے آپ کو آن لائن فری پریکٹس ٹیسٹ مل رہے ہیں۔ جو پریکٹس آپ اپنی کیمبرج بکس پہ کرو گے، وہاں پہ اپنا سکور کیلکولیٹ کرو۔ سکور کیسے کیلکولیٹ کرو؟ آپ پہلے لسننگ کا ٹیسٹ کرو۔ لسننگ کا جب ٹیسٹ آپ کرتے ہو، 40 کویشچن ہے، تو 40 کویشچن میں آپ نے کتنے کریکٹ کیے؟ لیٹس سے کہ آپ کو 7 بینڈ چاہیے، ٹھیک ہے، ایکیڈمک میں
एकेडमिक में स्क्रीन की तरफ देखते हैं, अगर आपको 7 बैंड चाहिए तो लिसनिंग में आप 40 में से 30 क्वेश्चन करेक्ट करोगे तब आपको 7 बैंड मिलेंगे। फिर रीडिंग में भी कितने हैं, रीडिंग में भी आप जब 30 करेक्ट करोगे 40 में से तो आपको 7 बैंड मिलेंगे। अच्छा, अभी अगर आप जनरल ट्रेनिंग के ऊपर हो, जनरल ट्रेनिंग में आपको 7 बैंड चाहिए तो 40 में से 34 क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे तब फिर आपको 7 बैंड मिलेंगे। ठीक है, आप अपना स्कोर कैलकुलेट करो कि देखो आपका जो अभी आज आपने स्टार्ट किया यहाँ से, ये डे 1 है आपका। पहले दिन शायद आपकी 20 क्वेश्चन करेक्ट हो जाए, आप प्रैक्टिस करो 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 करो। लेट्स सपोज ये आपका टारगेट है 7 बैंड। जब आपके 30 करेक्ट आंसर आ जाए प्रैक्टिस टेस्ट में हर दफ़ा और 30 से ऊपर जब आप चले जाओ उसके बाद आपने टेस्ट बुक करना है। यानी जो आपका टारगेट है वो टारगेट आप पहले अपने घर में अचीव करो प्रैक्टिस में, क्योंकि घर में आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, यू आर वेरी रिलैक्स्ड। जब आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाते हो, एग्ज़ाम रूम में बैठते हो तो वो स्ट्रेस माहौल होता है। तो अगर घर में आप 3-4 प्रैक्टिस करोगे और बोलोगे कि नहीं बस मैं तो तगड़ा बंदा हूँ मैं कर पाऊँगा, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको ये चीज़। पहले वो स्कोर घर पर ले आओ, फिर उसके बाद टेस्ट बुक करो। और जो ये कम से कम 5 बुक मैंने आपको रिकमेंड की है, 5 बुक्स में हर एक बुक में 4 टेस्ट है, तो 5 4 ही 20 प्रैक्टिस टेस्ट, 20 लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, हर एक की 20 टेस्ट आप जब करो घर में तो डे 1 जो आपका प्रोग्रेस था और डे 20 या डे 30 के ऊपर आपका जो प्रोग्रेस होगा वो, अभी मेरी सेहत देखो, अगर मैं 30 दिन कंटिन्यूसली वर्कआउट करूंगा क्या मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? ये रियल एग्जांपल आपको इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि समझो इस चीज को। ठीक है, प्रैक्टिस ही सारी मेहनत ही हर चीज का हल है। ठीक है, अच्छा जी, हम अपनी स्क्रीन की तरफ आते हैं और ये आप देख सकते हैं कि मैंने आइल्स की वेबसाइट खोली हुई है और इधर आपकी स्क्रीन के सामने आइल्स एकेडमिक सिंपल टेस्ट क्वेश्चन, आइल्स जनरल ट्रेनिंग सिंपल टेस्ट क्वेश्चन और आइल्स फॉर यूकेवीआई लाइफ स्किल, जो वर्क परमिट के लिए लोगों को 4-5 बैंड चाहिए होते हैं यूकेवीआई के लिए, उसके लिए। तो हम आते हैं आइल्स एकेडमिक के लिए, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर तुम लोग स्टूडेंट हो। ठीक है, तो एकेडमिक पे हम प्ले करते हैं। ये अभी यहाँ पे सिंपल मटेरियल हमें मिलेगा कि जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे, आइल्स एकेडमिक सिंपल टेस्ट। ठीक है, आइल्स एकेडमिक पास्ट पेपर, आइल्स एकेडमिक कंप्यूटर टेस्ट, आइल्स कंप्यूटर प्रैक्टिस एक्सपीरियंस। ठीक है, हम सीधा नीचे आते हैं। अच्छा, एकेडमिक रीडिंग, एकेडमिक राइटिंग, एकेडमिक स्पीकिंग, हमने लिसनिंग खोला हुआ है। तो लिसनिंग के ऊपर जैसे ही हम जाएंगे, लिसनिंग सिंपल टास्क, ठीक है, इसको हम करेंगे तो ऑडियो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन मैं आप लोगों के लिए दिखाऊंगा। ठीक है, ये पूरे लिसनिंग की जो टेस्ट है ये कंप्यूटर बेस्ड, ये सेपरेट वीडियोस पढ़िए, आप जाके चेक कर लीजिएगा। अभी इस वीडियो में मैं आपको खाली टेस्ट के साथ फेमिलराइज करना चाहता हूँ कि टेस्ट फॉर्मेट कैसे होता है। ठीक है, और इसके बाद मैं रीडिंग खोलूँगा, फिर राइटिंग खोलूँगा, लेकिन हर एक के लिए सेपरेट वीडियो जो है पूरी इसी इंटरफेरेंस के साथ आपको मिलेगी। कम ऑन जल्दी खुल जाओ। ठीक है, अभी इसके लिए हम थोड़ा वेट करते हैं। जब तक ये खुल रहा है मैं आपको बता दूं कि जो लिंक मैंने खोला उसके नीचे फिर आंसर भी थे। तो आपने करना ये है कि पहले इधर प्रैक्टिस करनी है कि कंप्यूटर, यार मैं जब कंप्यूटर पे के ऊपर बैठ जाऊंगा तो टेस्ट होगा कैसे, मैं आंसर कैसे लिखूंगा, टाइप कैसे करूंगा, ड्रैग कैसे करूंगा, कॉपी पेस्ट कैसे करूंगा, टेस्ट दिखता कैसे है, मैंने तो अभी तक बुक्स के ऊपर किए हैं। तो उन सब सवालों का जवाब ये स्क्रीन के सामने। अच्छा जी, लिसनिंग टेस्ट हमारे सामने खुल गया। मैं भी टेस्ट के ऊपर फोकस नहीं करूँगा, मैं इसको सोल्व नहीं करने जा रहा, मैं आपको खाली दिखाने जा रहा हूँ कि ये दिखता कैसे है। आप इधर प्ले का बटन दबा दिया, ऑडियो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी इधर ये देखो स्क्रीन के ऊपर, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अभी ऑडियो स्टार्ट होने वाली है। क्वेश्चन 1 2 3 है। जब एक क्वेश्चन मैंने हल कर लिया, लेट्स सपोज इसका है शी वाज, इसका ये आंसर आ गया, इधर क्लिक करके दूसरे पर आ गया। अच्छा, वापस उधर जाना है, वापस यहाँ से इधर आ गया। देखो ऑडियो स्टार्ट हो गया।
تو اس طرح کر کر کے میں ختم کر دوں گا، اوکے کر کے نیکسٹ کر کے آگے چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ اب اس کی پوری ویڈیو آلریڈی پڑی ہے، وہ جا کے دیکھ لینا. اس کے بعد ہم آتے ہیں جناب ریڈنگ فارمیٹ کے اوپر. یہاں کلک کر کے اسکرین کے اوپر ریڈنگ ہم کھولتے ہیں. کم آن ریڈنگ، کم آن. اچھا، ایکیڈیمک ریڈنگ جو کہ 1 گھنٹے کا ٹیسٹ ہے. کلک آن دی کریکٹ آنسر. اچھا اچھا یہ دیکھو آپ کے لیے مختلف ٹائپ آف کویشچن ہے. یہ ملٹیپل چوائس کویشچن ہے، یہ ٹاسک آئیڈینٹیفائنگ انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے، نیچے کون سا ہے؟ ٹاسک نوٹ کمپلیشن ہے، ٹیبل کمپلیشن ہے. ہم نوٹ کمپلیشن کو کھول لیتے ہیں. ابھی آپ کے پاس پریکٹس مٹیریل ہے، آپ کی پریکٹس کہاں سے کریں؟ یہاں سے کرو. پہلے بکس میں کرو، پھر ریئل ٹیسٹ کے ساتھ فیملیرائز ہونے کے لیے اسکرین کے اوپر آ جاؤ. اب ریئل ٹیسٹ میں اور اس میں صرف ایک ہی ڈفرینس ہے، اونلی ون ڈفرینس. وہ ڈفرینس کیا ہے کہ ریئل ٹیسٹ میں لیٹس سپوز میں میری تھیوری کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، تو اس طرح ہائی لائٹ کر کے رائٹ کلک کر کے وہاں پر، ابھی ادھر تو دیکھو کاپی کا آپشن آ رہا ہے کیونکہ یہ ریئل ٹیسٹ نہیں ہے، پریکٹس ٹیسٹ ہے. تو ادھر اس کو ہائی لائٹ ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ یہ پھر سارا یلو میں آ جائے گا. اب دیکھو یہ تو چلا گیا ہے نا. ٹھیک ہے، اور پھر آنسر میں نے ادھر آنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا میں نے کی ورڈز اپنے لیے ہائی لائٹ کرنے ہیں، تو ریڈیو ایکٹیو کو میں ہائی لائٹ کروں گا. یہ ریئل ٹیسٹ میں یہ پھر یلو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ادھر میں ایک آنسر لکھ دوں گا، پھر نیچے آ جاؤں گا دوسرا، تیسرا، چوتھا، whatever. اور یہاں دیکھو میں نیچے دیکھو، ابھی بک کے اوپر جو پیپر کے اوپر ٹیسٹ تھا وہ ڈفرینٹ تھا. آپ نے پہلے ریڈ کرنا ہے، پھر بک کا پیج دیکھنا ہے. ادھر دیکھو یہ ریڈنگ ٹیکسٹ اور آپ کے سامنے کویشچن، بڑا ایزی انٹرفیرنس ہو جاتا ہے اس کا. یہ دیکھو آپ کا ریڈنگ کا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس طرح یہ ٹیبل کمپلیشن تھا. آپ ملٹیپل چوائس کھول لو، دوسرا کھول لو، آپ کے لیے بہت سارے آپشن ہیں. اوکے، سو یہ آپ کا ریڈنگ کا ہو گیا. بیک اپ ہو جاؤ نا، کم آن گو بیک. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا ٹائم لے رہا ہے، ہم ڈائریکٹلی ادھر آتے ہیں. اچھا ہم واپس آتے ہیں. ابھی آپ کو میں رائٹنگ دکھاؤں گا. اچھا کدھر گیا؟ ایکیڈیمک رائٹنگ تو آپ کو پتہ ہے نا، ٹاسک 1 اور ٹاسک 2 رائٹنگ کا جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا. ٹاسک 1 میں ٹیبل وغیرہ اور ٹاسک 2 میں ایسے ہیں. اس کے لیے بھی سیپریٹ ویڈیوز ہے، آلریڈی پڑی ہوئی ہے، وہ جا کے آپ دیکھ لینا. لیکن اٹس آل ان انگلش. بھائی انگلش کا ٹیسٹ دے رہے ہو تو انگلش کو سنو، انگلش کو سمجھو، انگلش کو بولو، انگلش میں سوچو. ٹھیک ہے، اچھا ایکیڈیمک ٹاسک 1 ہم کھول لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹاسک 1 میں ہے کیا؟ ٹیسٹ ول بگن شارٹلی. اچھا جی، انٹرسٹنگ. اچھا بائی دا وے یہ جو ادھر آ رہی ہے نا، یہ میں نے آپ لوگوں سے پوچھا بھی تھا، فیس بک کے اوپر میں نے پوسٹ کیا تھا، لیکن آپ لوگوں نے کوئی جواب. Anyway, the chart below showed the number of trips made by children in one country in 1990 and 2010 to travel to and from school using different mode of transportation. تو کسی یورپین کنٹری میں 1990 سے لے کے 2010 تک، یعنی 20 سال 2 ڈیکیز کے اندر اسٹوڈنٹ نے کون سے ٹرانسپورٹیشن یوز کیے ہیں، وہ کیسے اسکول گئے ہیں اور کس طریقے سے اسکول واپس آئے ہیں. تو یہاں تھوڑا غور کرو، میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں. جو بھی آپ کا آنسر ہو سیدھے ادھر آ کے ٹک 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 ٹائپ کرو اور 150 ورڈز کے اندر پورا کر دو. لیکن یاد رکھنا یہ ٹاسک کو نا آپ نے بعد میں کرنا ہے، پہلے آپ نے ٹاسک 2 کرنا ہے. وہ کیوں، وہ بھی بتائیں گے. ابھی نیچے ہم ٹیبل کو دیکھتے ہیں. اچھا جی، اچھا سمرائز دا انفارمیشن بائی سلیکٹنگ اینڈ رپورٹنگ دا مین فیچرز. یہ دیکھو جو کچھ بھی آپ سے مانگا جا رہا ہے وہ آلریڈی آپ کو کویشچن میں دیا گیا ہے. میں اس کی ایگزامپل بعد میں دوں گا، پہلے اس کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ابھی ایکس ایکسس کو دیکھو، وائی ایکسس کو دیکھو. ٹھیک ہے، اچھا کار پیسنجر کن لوگوں نے گاڑی میں سفر کیے، کون لوگ پیدل گئے ہیں، کون لوگ سائیکل پہ گئے ہیں، کن لوگوں نے پیدل اور بس کا سفر کیا ہے، اور کن لوگوں نے اکیلے بس کا سفر کیا ہے. پھر یہ دیکھو یہ جو ہے یہ پورا کالا جو ہے بلیک، یہ 1990 ہے، اور یہ جو تھوڑا شیڈی ٹائپ کا ہے یہ 2010 کا ہے. اور اچھا ادھر کیا ہے،
0 سے لے کے 14 تک. ٹوٹل نمبر آف ٹرپس پر ایئر ان ملینس, تو یہ 2 ملین 4 ملین اور میکسیمم جو ہے 12 ملین سے اوپر گئے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی غور سے دیکھو مین فیچر کیا ہے. مین فیچر یہ ہے کہ 1990 میں بہت کم لوگوں نے جو ہے وہ گاڑی میں سفر کیا ہے, اور زیادہ تر لوگوں نے اسکول آتے جاتے جو ہے وہ پیدل سفر کیا ہے. تقریباً 12 ملین سے اوپر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسکول پیدل آئے گئے ہیں. ٹھیک ہے, سائیکل والے بھی تقریباً 6 ملین کی قریب ہے. سائیکل اور جن لوگوں نے سائیکل استعمال کیا, بس اور پیدل, ان تینوں کا جو استعمال کیا ہے ان کا فگر تقریباً سیم ہی ہے. پھر خالی بس کا استعمال کرنے والے تھوڑے زیادہ تھے, 6 ملین سے اوپر تھے. یہ 1990. پھر 2010 میں کیا ہوا, یعنی 20 سال کے دوران کیا ہوا, 20 سال میں لوگوں نے کون سا ٹرینڈ یوز کیا ہے. تو 2010 میں زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کار کے اوپر انہوں نے سفر کیا اسکول آتے جاتے, اور واکنگ والی بھی جو ہے وہ تقریباً 6 ملین کے اوپر رہیں. سائیکل کا استعمال اسٹوڈنٹ نے کم کیا, بس اور واکنگ دونوں کا استعمال وہ بھی کم کیا, لیکن بس کا استعمال صرف بس کے اوپر انہوں نے زیادہ کیا. وہ کتنا زیادہ کیا, 5 ملین کے قریب. لیکن میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹ جو تھے انہوں نے کار یوز کی, گاڑی یوز کی, پرائیویٹ کار یوز کی, اپنی گاڑی یوز کی, کوئی بھی یوز کی. ٹھیک ہے, تو جو یہ مین فیچر میں نے آپ کو بتایا اس میں تقریباً 2 منٹ لگے. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے ٹاسک 1 میں کہ آپ نے پہلے سوچنا ہے. ٹاسک 1 اور ٹاسک 2 میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے کچھ منٹ اپنی پلاننگ کرنی ہے. پلاننگ یہی پلاننگ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں, جو میں نے ڈسکس کیا کہ یہ ہوا وہ ہوا. پھر آپ نے ایک اور کام کرنا ہے. آپ کو ایگزام کے دوران اس طرح ٹیبل کے اوپر آپ بیٹھے ہوں گے, آپ کو ایک پین اور پیپر بھی دیا ہوگا جہاں پر آپ نوٹ بناؤ گے کہ اچھا میں نے یہ انکلوڈ کرنا ہے, یہ انکلوڈ کرنا ہے. اور پیپر اور کمپیوٹر میں ایک بڑا ڈفرینس, بڑی رعایت, بڑی آسانی یہ ہے کہ سمجھ لو میں نے کچھ لکھ دیا پیپر کے اوپر, ابھی میں نے آئیڈیا چینج کرنا ہے, ورڈنگ غلط ہوئی, میں اس کو کاٹ دیتا تھا, وہ بڑا رف لگتا تھا, ٹائم بھی ضائع ہوتا تھا. ادھر رائٹنگ میں بھئی کچھ لکھ لیا, واپس ریموو کر دیا, ایڈٹ کر دیا, تو بڑا دکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تھا آپ کا ٹاسک 1. اسی طرح ٹاسک 2. ٹھیک ہے, یہ ٹاسک 2 کدھر گیا, آئلٹس آن کمپیوٹر کدھر گیا ٹاسک 2. ٹاسک 2 بھی اسی طرح ہے. ٹاسک 2 میں آپ کو کویشچن دیے گئے ہوں گے, پرومپٹ دیا گیا ہوگا, اور اس کے اوپر آپ نے ایسے لکھنا ہوگا. اسی طرح انٹرفیرنس ہوگا. تو آپ کو لسننگ بھی دکھا دیا, ریڈنگ بھی دکھا دیا, رائٹنگ بھی دکھا دیا. ابھی ہم تھوڑا آتے ہیں اسپیکنگ کے اوپر. اسکرین کو ہم 1 منٹ اس کو ہم آف کرتے ہیں. آل گڈ. اچھا جی, اسپیکنگ. یار یہ کیا آ گیا, یہ اس نے مجھے اس دن بھی کاٹا تھا. مائی گاڈ, یہ مسئلے ہیں. کدھر گیا, اللہ بچائے. سوری یار, آپ لوگ بھی اسی ماحول میں رہتے ہو. ٹھیک ہے, اسی کو چھوڑ کے ہم جانے والے ہیں, اور ٹھیک ہے, اللہ آپ سب کو کامیاب کرے. اسپیکنگ کے اوپر ہم آتے ہیں. میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتا دیا کہ اسپیکنگ میں آپ کو جب سمجھاؤں گا تو وہ پورا انگلش میں ہوگا, تو وہ اس کی آلریڈی ڈیٹیل ویڈیو پڑی ہے. اسپیکنگ میں ایسے ہوتا ہے کہ سمجھ لیجیے گا کہ میں اور آپ ابھی آپس میں بات کر رہے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کر, اور نروس نہیں ہونا. آپ ایسا سمجھ لو کہ میں آپ کا وہ دوست ہوں جس سے آپ بڑے عرصے بعد مل رہے ہو, اور آپ کو موقع دیا جا رہا ہے کہ بھئی جو بھی میں آپ سے پوچھوں آپ نے بڑے پرجوش انداز سے, بڑے اچھے طریقے سے انگلش میں آپ نے اس کا جواب دینا ہے. میں نہ آپ کے اوپر ہنسنے والا ہوں, نہ میں آپ کا مذاق اڑانے والا ہوں, نہ میں آپ کو غصہ ہونے والا ہوں, نہ میں آپ کو کوئی بیڈ ورڈ یوز کرنے والا ہوں. میں آپ کا ایک بیسٹ فرینڈ ہوں, اور 100% ملین بلین میں چانس 1% ہے کہ میں اور آپ زندگی میں کہیں دوبارہ ملیں. ہم کبھی نہیں ملنے والے. تو یہ 10-15 منٹ میرے اور آپ کے پاس ہے. آپ نے جو بھی بولنا ہے بلا جھجک بولو, یہ ذہن بنانا ہے. پارٹ 1 میں آپ سے وہ انٹروڈکشن کرے گا کہ ہاں بھئی کون ہو, زاہد. اچھا یار یہ چیز مجھے جو ہے نا, میں اس کا کیا کروں, 1 منٹ, اس نے مجھے اس دن کاٹا تھا یار, کیا کریں, سوری. تو پہلے میں آپ سے انٹروڈکشن کروں گا, میں فیملیرائز کروں گا کہ ٹیسٹ زاہد نے بک کیا ہے کہ آپ آلریڈی زاہد ہو یا کوئی اور بندے ہو. تو میں آپ کی آئی ڈی چیک کروں گا, نام پوچھوں گا کہاں سے ہو, بیسک کویسچن, کام کرتے ہو, پڑھائی کرتے ہو,
کیا کیا کرتے ہو, ٹھیک ہے, ہابیز کیا ہے, فری ٹائم میں کیا کرتے ہو, گھر کہاں پر ہے, یہاں پر کیسے آئے ہو, ٹرانسپورٹیشن, بیسک بنیادی بات ہے یار, کیسے ہو, ٹھیک. پھر پارٹ 2 آئے گا. پارٹ 2 میں میں آپ کو ایک کیو کارڈ دوں گا. کیو کارڈ مطلب ایک ٹاپک میں آپ کو دوں گا جس کو آکسفورڈ ELT والے پریزنٹیشن بولتے ہیں. میں آپ کو کیو کارڈ دوں گا, اس کے اوپر لکھا ہوگا آپ کو ایک ٹاپک ہے, اس ٹاپک کے اوپر آپ بات کرو 2 منٹ, 1.5 یا 2 منٹ. تو اس دوران میں خاموش رہوں گا, بالکل چپ, آپ 2 منٹ بولو. اس ٹاپک کے اوپر کیسے بات کرنی ہے وہ ساری آلریڈی پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو 2 منٹ جب آپ بات کرو گے, پھر اس کے بعد پارٹ 3 آتا ہے. اب پارٹ 3 جو ہے وہ ڈسکشن ہے. ڈسکشن کیسے کہ ابھی آپ لیکچر سن رہے ہو, امیجن کرو کہ ابھی آپ مجھ سے سوال جواب کر رہے ہو کہ سر کیا مطلب, اس کا کیا مطلب, اچھا یہ پھر کیوں, اور میں پھر اس کا جواب دوں. پھر تم دوسرا سوال کرو, پھر میں اس کا جواب دوں. ڈسکشن, بات چیت یا بحث سمجھ لو, آرگومنٹ سمجھ لو, ایک کریٹیو آرگومنٹ کے دو بندوں کے بیچ میں کسی ٹاپک, کسی چیز کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے. تو وہ کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے ریلیٹڈ ٹو. اچھا یاد رکھنا کہ جتنے بھی کویشچن آپ سے ہوں گے یہ نالج کے اوپر بیسڈ نہیں ہے, یہ انفارمیشن کے اوپر بیسڈ نہیں ہے. یہ خالی یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ بول سکتے ہو, کیونکہ جہاں آپ جا رہے ہو وہاں تو نہ ہندی ہے, نہ اردو ہے, نہ پشتو, فارسی, کچھ بھی نہیں ہے, صرف انگلش ہے. وہاں کے لوگ انگریز ہیں یا ان کی میڈیم آف لینگویج انگلش ہے, حکومتی سرکاری زبان ان کی انگلش ہے, وہ بات چیت ہر چیز انگلش میں. تو آئلس اور یونیورسٹیز اور جو آپ کے امپلائر ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ زاہد صاحب کو کیا انگلش آتی ہے, کیا وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا, اس لیے اس ایگزامینر کو بٹھایا ہے. اب وہ ایگزامینر ریڈنگ رائٹنگ الگ وہ چیک کرتے ہیں, اور اسپیکنگ کے لیے وہ سامنے آپ کو بٹھا کے آپ سے بات کرتے ہیں کہ ہاں بھی کیا حال ہے. تو جو آپ کا لیول ہوگا, اب اگر میں یہ باتیں بچوں کو پڑھاتا تو میں دوسرے طریقے سے پڑھاتا, تھوڑے اور میچور آڈینس ہوتی تو میں الگ پڑھاتا, ٹھیک ہے. اگر بوڑھوں کو پڑھاؤں تو الگ. تو اسی طرح جو ایگزامینر ہوتا ہے وہ آپ کے لیول کو دیکھتا ہے پارٹ 3 میں. اگر آپ وہ ایگزامینر سمجھے کہ یہ اسٹوڈنٹ 7 سے اوپر بینڈ ڈیزرو کرتا ہے تو وہ آپ سے ڈسکشن کو اور انگیج کرے گا, آپ سے تھوڑے مشکل الفاظ استعمال کرے گا. اگر ایگزامینر کو لگے کہ یہ اسٹوڈنٹ 5 بینڈ والا ہے تو وہ آپ سے وہ نرمی رکھے گا. جتنے زیادہ اور مشکل کویشچن آپ سے وہ کرے گا, اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو کچھ سمجھتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی دوسری اگزامپل یہ لے لو کہ 2 بندوں کے اوپر, ابھی میں کیا بچے کے ساتھ لڑوں گا, کیوں, کیا بچے اور میری طاقت برابر ہے. دوسری جگہ, کیا میں کسی ریسلر کے ساتھ لڑوں گا, یار وہ ریسلر ہے, کیا میں کسی MMA باکسر کے ساتھ لڑ سکتا ہوں, ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو لیٹ سپوز راستے میں کہیں میرے کسی باکسر کے ساتھ لڑائی ہو گئی, ٹھیک ہے. تو اگر وہ پروفیشنل باکسر ہے وہ میرے ساتھ نہیں لڑے گا, اس کو پتہ ہے کہ اس نے مجھے ایک پنچ مار دیا تو میرا کام ختم اور اس کے اوپر میں توان ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن اگر راستے میں میری کسی ایسی بندے کے ساتھ لڑائی ہوگی کہ جو میں اور اس کی فزیک برابر ہے, تو ہم کل کے لڑیں گے. اس کو بھی پتہ ہے کہ میرا کچھ زیادہ نہیں بگاڑ سکتا, مجھے بھی پتہ ہے میں اس کا زیادہ نہیں بگاڑ سکتا. تو وہ ایگزامینر بھی یہی کرے گا کہ جب اس کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹ میرے اس لیول کا ہے, وہ آپ سے اس لیول کے سوال نہیں کرے گا, اور نہ آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہو, نہ آپ کو بینڈ مل سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پارٹ 3 میں ڈسکشن کے آپ نے لمبے جوابات دینے ہوں گے, اور خالی اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو سوال آپ سے پوچھا جائے آپ نے اسی سوال کا جواب دینا ہے, ٹھیک ہے. اور اگین ساری اسپیکنگ کی بہت ساری لیسنز پڑھیں, تو وہ جا کے آپ دیکھ لیجئے گا. ویڈیو کے اینڈ میں آپ ادھر کہیں نظر آئیں گے آپ کو, تو اس پہ کلک کر کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو یہ ساری وہ بنیادی چیزیں تھی جو آپ کو ایلٹس میں ہیلپ کریں گی. اور یہ بکس, یہ آئلٹس کی بکس لازمی, ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنا لازمی ہے. کون سے بکس؟ 11 سے لے کر 19 تک, یار جتنی زیادہ بک لے سکتے ہو لے لو. 350-400 روپے کی بکس ہیں. آپ 70-75 ہزار روپے ٹیسٹ کے اوپر ضائع کر رہے ہو, تو کیا 3-4 ہزار کی بکس نہیں خرید سکتے؟ تو امید کے ساتھ کہ آپ نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا اور اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا. اللہ آپ کو کامیاب کرے, آپ کہیں بھی جا رہے ہوں. اور یہ یاد رکھیے گا میری ایک نصیحت کہ جہاں آپ جانا چاہ رہے ہوں
اچھا ہوا یاد آیا، یہ نصیحت یاد رکھو، ٹھیک ہے؟ شاید مجھے پھر یاد نہ آئے. جہاں آپ جا رہے ہو وہاں نہ آپ کا بھائی ہے، نہ آپ کا یار دوست ہے، نہ آپ کا چاچا ماما تایا، کوئی بھی نہیں ہے کہ جو آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے ایسے کہ بیٹا ادھر نہیں جاؤ، بھائی یہ نہیں کرو. آپ کو مکمل آزادی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس آزادی کا فائدہ آپ نے کیسے اٹھانا ہے وہ آپ کے اندر کا جو انسان ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس ماحول کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہو یا وہ ماحول آپ کو اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے. آپ صحیح راستے پہ چلو گے تو بھی آپ کو کوئی نہیں روکے گا، آپ غلط راستے پہ چلو گے تو بھی آپ کو کوئی نہیں روکے گا. اپنے روٹس کو مضبوط رکھنا اور اپنی جو ویلیوز ہے اس کو مضبوط رکھنا. جو چیزیں جن کاموں سے آپ کے پیرنٹس نے آپ کو سکھایا ہے بچپن سے ہی کہ یہ نہ کرو، جب آپ دوسری جگہ چلے جاؤ جہاں آپ کے اوپر کوئی بڑا نہ ہو تب بھی کوشش کرو کہ ان چیزوں سے دور رہو، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ایلڈرز آپ کو کیوں ان چیزوں سے روکتے تھے. کہ ایک دفعہ وہ میدان جنگ میں چلے جاؤ گے نا، جو آپ کے اندر کا جنگ ہوگا، میں اور ایکسپلین نہیں کر سکتا اس کو. اللہ کرے آپ چلے جاؤ اور صحیح راستے سے نہ بھٹکو. السلام علیکم.